اور کیا مغرب کا نظام تعلیم ان ماننے والوں کے لیے اپنے تعلیم میں کوئی سسٹم رکھتا ہے کہ مغرب کی ساری آبادی خدا کی اور آخرت کی منکر ہے؟ یقیناً نہیں ہے۔ جو لوگ مانتے ہیں تو نظام تعلیم کی ذمہ داری نہیں ہے کہ ان کے لیے آخرت کے حوالے سے ان کو معلومات فراہم کرے۔ مغرب اپنے بہت سے معاملات میں الٹیمیٹ نتیجے سے بھی بے خبر ہے، دنیا کے الٹیمیٹ نتیجے سے۔ میں دو مثالیں دوں گا کہ ہمیں معاشی عدم توازن اور ناہمواری سے نجات حاصل کرنے کے لیے قرآن کے اصول معیشت کو اپنانا ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین۔ آج کی گفتگو کا موضوع ہے اسلامی اور مغربی تعلیمات میں فرق۔ اس وقت دنیا میں مغربی تعلیمات، مغربی نظام تعلیم، مغربی فلسفہ تعلیم کا غلغلہ ہے، غلبہ ہے۔ اس کے پیچھے طاقت ہے، سائنس ہے، دولت ہے، لیکن بھارت غلبہ ہے۔ اس کی بیس کیا ہے؟ قرآن کریم میں نے ایک آیت کریمہ میں اس کی ساری پوزیشن واضح کی ہے۔ سورۃ الروم کی 7ویں آیت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یعلمون ظاہرا من الحیاۃ الدنیا وہم عن الآخرۃ غافلون۔ یہ لوگ دنیا کی ظاہری زندگی کی کچھ باتوں کو جانتے ہیں اور آخرت سے بے خبر۔ یعلمون ظاہرا من الحیاۃ الدنیا وہم عن الآخرۃ غافلون۔ دنیا کی زندگی، اس کا بھی کچھ حصہ، من الحیاۃ الدنیا، اس کے ظاہر کو جانتے ہیں، یہی ان کا علم ہے۔ وہم عن الآخرۃ غافلون، آخرت سے یہ بے خبر ہے۔ قرآن پاک نے اس ایک آیت میں پورے مغربی نظام تعلیم اور فلسفہ تعلیم کا نچوڑ بیان کر دیا۔ اس حوالے سے میں 2-3 گزارشات کرنا چاہوں گا۔ مغرب کی تعلیم جو بھی ہے، سوشل سائنس کی ہے یا سائنس کی ہے یا ٹیکنالوجی کی ہے، اس کے سارا دائرہ کار اور نتائج اس دنیا تک محدود ہیں۔ اس دنیا کے بعد اگلی زندگی کو ٹچ نہیں کرتی۔ قرآن پاک اس دنیا کے نفع نقصان کی بات بھی کرتا ہے، آخرت کے نفع نقصان کی بات بھی کرتا ہے، قبر کی بات بھی کرتا ہے، حشر کی بات بھی کرتا ہے، جنت کی بات بھی کرتا ہے، دوزخ کی بات بھی کرتا ہے، اور پوری تفصیلات۔ اور اس دنیا کو تعلیم یہ دیتا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ۔ قرآن پاک جامعیت کی بات کرتا ہے، دنیا میں بھی حسنہ مانگو اور تلاش کرو، اور آخرت کی بھی حسنہ مانگو اور تلاش کرو۔ یہ جامعیت مغرب کے نظام تعلیم میں نہیں ہے۔ مغرب کا نظام تعلیم بہت ترقی یافتہ ہے، بہت ترقی یافتہ ہے، لیکن اس کی ساری ترقی کا ٹارگٹ اور ہدف انسان کی آنکھ بند ہو جانے سے پہلے۔ انسان کی آنکھ بند ہونے کے بعد وہ فنا ہو جاتا ہے یا اگلی زندگی میں منتقل ہوتا ہے، اس میں مغرب متفق نہیں ہے۔ مغرب کی ایک بڑی آبادی، بڑی تعداد آخرت کو مانتے ہیں، قیامت کو بھی مانتے ہیں، جنت کو بھی مانتے ہیں، دوزخ کو بھی مانتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جو نہیں مانتے، چلو وہ تو، جو مانتے ہیں ان کا تناسب کیا ہے؟ اور کیا مغرب کا نظام تعلیم ان ماننے والوں کے لیے اپنے تعلیم میں کوئی سسٹم رکھتا ہے؟ جو نہیں مانتے چلو ان کی بات، لیکن کیا سارے نہیں مانتے؟ ذرا چیک کر لیں۔ مغرب میں 2 براعظم بڑے ہیں، امریکہ کا براعظم، یورپ کا براعظم، آسٹریلیا کو بھی شامل کر لیں ساتھ۔ جو مغربی دنیا کہلاتی، مغرب آسٹریلیا ہے تو مشرق میں، لیکن اپنے نظریے اور فلسفے کے اعتبار سے مغرب میں ہی شمار ہوتا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ مغرب
کی ساری آبادی خدا کی اور آخرت کی منکر ہے؟ یقیناً نہیں ہے۔ جو لوگ مانتے ہیں تو نظام تعلیم کی ذمہ داری نہیں ہے کہ ان کے لیے آخرت کے حوالے سے ان کو معلومات فراہم کرے، ان کو بریف کرے۔ میرے خیال میں مغرب نے آج تک یہ ذمہ داری نہیں سمجھی اپنی ہی آبادی کے لیے۔ ہمیں تو قرآن پاک کافی ہے، ہمیں مغرب سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں قبر کے بارے میں، حشر کے بارے میں، جنت کے بارے میں، دوزخ کے بارے میں مغرب سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم خود ہمارے پاس موجود ہے، اور ہم بتا بھی سکتے ہیں، سمجھا بھی سکتے ہیں۔ مغرب چاہے تو ہم بریف کر سکتے ہیں مغرب کو۔ لیکن کیا مغرب مرنے کے بعد کی زندگی کو ٹچ کرتا ہے؟ اس سوال میں زیادہ اہمیت اس وقت آ جاتی ہے جب یہ سوال ہوتا ہے کیا مغرب کی ساری آبادی آخرت کی زندگی کی منکر ہے؟ اور اگر ایک بہت بڑی آبادی آخرت کی زندگی کی قائل ہے تو اس آخرت کی زندگی کے بارے میں بریف کرنا، رہنمائی کرنا، یہ کس کی ذمہ ہے؟ مغرب نے مذہب کو تو کارنر کر دیا ہے، بائبل کو کارنر کر دیا ہے، چرچ کو کارنر کر دیا ہے، پادری کو کارنر کر دیا ہے کہ اس کا معاشرتی معاملہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کا متبادل کیا ہے؟ میرا مغرب سے بڑا سیریس سوال ہے کہ مذہب کو، چرچ کو، فادر کو کارنر کرنے کے بعد، بائبل کو کارنر کرنے کے بعد، مغرب کی جو آبادی خدا پر یقین رکھتی ہے، جو آبادی آخرت پر یقین رکھتی ہے، جو آبادی جنت دوزخ پر یقین رکھتی ہے، آخرت کی زندگی کو مانتی ہے، اس آبادی کے لیے، اپنی ہی آبادی کے لیے مغرب کا نظام تعلیم کیا کر رہا ہے؟ ایک سوال میرا یہ ہے۔ آخرت کا ایک معنی اور بھی ہے، میں اس کی بات بھی کروں گا۔ آخرت کا ایک معنی تو یہ ہے، جو بڑا معنی یہی ہے کہ مرنے کے بعد کی زندگی کے بارے میں قرآن کہتا ہے یہ نہیں، کچھ نہیں جانتے، یہ بے خبر ہیں، غافل ہیں، بے پرواہ ہیں۔ آخرت کا یہ معنی بھی کیا جا سکتا ہے اور کہ یہ ظاہری اور وقتی صورتحال تناظر میں بات کرتے ہیں، الٹیمیٹ نتیجے سے بے خبر ہے۔ ایک ہے وقتی فائدہ، ایک چیز بنائی ہے وقتی فائدہ ہے، ٹھیک ہے، ایک ہے اس کا الٹیمیٹ نتیجہ۔ مغرب اپنے بہت سے معاملات میں الٹیمیٹ نتیجے سے بھی بے خبر ہیں، دنیا کے الٹیمیٹ نتیجے سے۔ میں دو مثالیں دوں گا۔ مغرب نے معیشت میں سود کا نظام رائج کیا، اب واپسی کا راستہ کیوں تلاش کر رہا؟ یہ بھی بڑا سیریس سوال ہے مغرب سے، مغرب کے دانشوروں سے، مغرب کے نظام تعلیم سے، مغرب کے فلسفہ تعلیم سے، کہ مغرب سود کو معیشت کی بنیاد بنانے کے بعد 200 سال ہوئے، کیا ہوا ہے؟ اب واپسی کے راستے کیوں تلاش کر رہا ہے؟ اب IMF اور ورلڈ بینک اور مغرب کے معاشی ادارے غیر سودی بینکاری کی طرف لوٹ جانے کی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ یہ نتیجہ پہلے سوچ لینا تھا۔ انہوں نے وقتی معاہدے کا، ضرورت مند کی ضرورت ہے، یہ اس کو، اس میں پیسے لینے ہیں، دینے والے نے دینے ہیں، چلو منافع کما لے، وقتی فائدہ تو ہے، اس کو پیسے مل گئے، اس کی ضرورت پوری ہو گئی۔ لیکن اس نظام کا الٹیمیٹ نتیجہ مغرب کیا کہہ رہا ہے؟ پوری دنیا میں عالمی اداروں کی رپورٹ کے مطابق معیشت میں ناہمواری کی بنیادی وجہ سود ہے۔ آج کے کسی ماہر معیشت کی اسٹڈی پڑھ لیں آپ، پوری دنیا میں معیشت کے نظام میں ناہمواری اور اس کی عدم توازن کی ذمہ دار سود ہے۔ یہ بات مغرب نے سود کا نظام شروع کرنے سے پہلے کیوں نہیں سوچی کہ الٹیمیٹ نتیجہ کیا ہوگا؟ مغرب دنیا کے معاملات میں بھی وقتی ظاہر کو دیکھتا ہے، الٹیمیٹ نتیجے کو نہیں دیکھتا۔ مغرب نے معیشت میں سود کو رائج کیا، آج مغرب خود سود سے واپسی کے راستے تلاش کر رہا ہے، اور ان کو کہنا پڑ رہا ہے۔ میں پاپا روم پوپ بینیڈکٹ کے قائم کردہ کمیٹی کی اس رپورٹ کا حوالہ دینا چاہوں گا، جس میں انہوں نے ویٹیکن سٹی کے ریکارڈ پہ موجود ہے، یہ قومی پریس کے ریکارڈ میں بھی موجود ہے۔ پاپا روم نے، اب تو پوپ فرانسس ہیں، پوپ بینیڈکٹ نے کمیٹی قائم کی تھی معاشی ناہمواری کا جائزہ لینے کے لیے۔
اس وقت اس کمیٹی کی رپورٹ نے لکھا، رپورٹ میں آج بھی ریکارڈ پہ موجود ہے کہ ہمیں معاشی عدم توازن اور ناہمواری سے نجات حاصل کرنے کے لیے قرآن کے اصول معیشت کو اپنانا ہوگا۔ کیوں؟ یہ بات پہلے کیوں نہیں سوچ لی؟ میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ مغرب نے جب کام شروع کیا تھا تو الٹیمیٹ نتیجہ کیوں نہیں دیکھا؟ وقتی نتیجہ تو دیکھ لیا، دو بندوں کا فائدہ ہے، دو فریقوں کا فائدہ ہے، دو کمپنیوں کا، لینے والے کی ضرورت پوری ہوگی ہے، دینے والے کو منافع مل گیا ہے، یہ دیکھ لیا، لیکن اس سسٹم کا الٹیمیٹ نتیجہ کیا نکلے گا؟ آخر کیا ہوگا؟ مغرب کی نظر اس پہ کیوں نہیں گئی؟ دوسرا حوالہ دوں گا، مغرب خود پریشان ہے اس مسئلے پر۔ دوسرا حوالہ، مغرب نے مرد اور عورت کے تعلقات میں آزادی پیدا کی، رضامندی کے زنا کو جائز قرار دیا۔ اسلام زنا کو مطلقاً جرم کہتا ہے، رضامندی سے ہو، جبری سے ہو، یا بغیر رضامندی کے جیسے بھی ہو، زنا جرم ہے، گناہ ہے، قابل برداشت نہیں ہے۔ مغرب نے کہا دو آدمیوں کا معاملہ ہے، یہ درمیان میں دخل کیوں دے رہے ہیں؟ دو راضی ہیں تو راضی ہیں، یہ بات تو دیکھ لی مغرب میں، دو شخص ہیں، ایک مرد ہے ایک عورت ہے، وہ راضی ہیں، کسی بندے کو اعتراض کا کیا حق ہے؟ وقتی منظر تو دیکھ لیا مغرب نے، لیکن زنا کے، رضامندی کے زنا کو جائز قرار دینے کا الٹیمیٹ نتیجہ کیا نکلا ہے کہ مغرب کا خاندانی نظام تتر بتر ہو کر رہ گیا ہے، رشتے ختم ہو کر رہ گئے۔ زنا حرام نہیں ہوگا تو رشتے قائم نہیں ہوں گے، زنا کی اجازت ہوگی تو خاندان نہیں رہے گا۔ آج مغرب خود پریشان ہے کہ خاندانی نظام کی طرف واپسی کے راستے کیا ہیں۔ شہزادہ چارلس سے پوچھو، چیخو پکار کر رہا، جان میجر برطانوی، وہ تو گو ٹو بیسکس، واپسی میں بنیادوں کی طرف واپس جاؤ۔ ہیلری کلنٹن سے پوچھ لو، زندہ ہے، یہ خاندانی نظام، اور گورباچوف سے پوچھ لو، میں پرانی باتیں نہیں کر رہا، گورباچوف بھی زندہ ہے، ہیلری کلنٹن بھی زندہ ہے، جان میجر بھی زندہ ہے، چارلس بھی زندہ ہے، ان چار سے پوچھو، عالمی لیڈر ہے، یہ خاندانی نظام کی تباہی پر کیوں واویلا کر رہے ہیں؟ خاندانی اقدار کی طرف واپسی کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ وجہ انہوں نے یہ تو دیکھ لیا وقتی طور پر کہ زنا مرد اور عورت راضی ہیں تو اس کی رضا میں کسی کو دخل دینے کا حق نہیں، لیکن یہ نہیں دیکھا کہ یہ اگر اس کا عمومی طور پہ رواج ہو جائے گا تو خاندان بکھر جائے گا، رشتے تباہ ہو جائیں گے۔ میں نے دو حوالے دیے ہیں، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ غافلون۔ ظاہری طور پر بھی حیات دنیا، قرآن نے کہا من الحیات دنیا، دنیا کی زندگی کے کچھ باتوں کو ظاہری طور پہ جانتے ہیں یہ، اور آخرت سے بے خبر ہیں، نتیجے سے بے خبر ہیں۔ اسلام جامعیت کی بات کرتا ہے۔ میں ایک حوالہ اور دینا چاہوں گا، مغرب سے ہمیں شکایت ہے، علمی دنیا میں، فلسفے کی دنیا میں، فکری دنیا میں مغرب نے تاریخ صدیاں گزاری ہیں، مانتا ہوں میں، بہت جبر کی صدیاں گزاری ہیں، بادشاہت، جاگیرداری اور پاپائیت کے گٹھ جوڑ کے دور میں جبر میں وقت گزارا ہے۔ اس کے ریئیکشن میں لبرٹی آئی ہے، ہیومن رائٹس آئے ہیں، اور ظاہر بات ہے کہ جس طرح عمل میں جبر ہوگا، ریئیکشن میں اتنی آزادی ہوگی۔ میرا سیریس سا سوال ہے، مغرب نے ایک کرب، جبر، تشدد بھگتا ہے، اس کے نتیجے میں جو اس نے ریئیکشن دیا ہے، ہمارا پس منظر تو وہ نہیں ہے، ہم پر کیوں مسلط کر رہا ہے؟ وہ ہمارا پس منظر نہیں ہے جو مغرب کا تھا۔ ہم نے تاریخ صدیاں نہیں گزاری، جن صدیوں کو مغرب تاریخ کہتا ہے اس زمانے میں ہماری عدالتیں آزادانہ فیصلہ کرتے تھے، ہمارا دین کا عالم پبلک کے ساتھ ہوتا تھا، ہمارا بادشاہ بھی اس درجے کا ظالم نہیں تھا۔ جن صدیوں کو مغرب اپنے ہاں جبر کی صدیاں گنتا ہے، اس دور کی بات کر رہا ہوں، تقابل کر کے دیکھ لو۔ نہ مذہب کا، ہمارے مذہب کا کردار وہ تھا جو مغرب میں تھا۔ چلو بادشاہ اور جاگیردار کا بال لے، میرا سوال یہ ہے
کہ مغرب اپنے پس منظر کو باقی دنیا پر کیوں مسلط کر رہا ہے. ہمیں اپنے پس منظر میں فیصلے کرنے ہیں. مغرب وقتی عارضی بنیادوں پر یہ ہوئے نظام تعلیم کو، فلسفے کو، سائیکالوجی کو باقی دنیا پر مسلط کر رہا ہے، پھر ہم پر کیوں مسلط کر رہا ہے بھائی؟ ہم نہیں قبول کرتے. ہمارے پاس اپنی اساس موجود ہے اور اتنی جامع ہے. ہمیں ایک چوتھی بات کیا کہ بات سمیٹوں گا. مغرب ادھوری بات کرتا ہے. میں نے عرض کیا کہ مغرب ادھوری بات کرتا ہے. مغرب کے نظام تعلیم کی اور فلسفے کی بنیاد ادھوری ہے. آخرت سے بے خبر ہے، آخری نتیجے سے بے خبر ہے، ماضی کے پس منظر کے فرق سے علاقوں کے فرق بے خبر ہے. اور ایک اور بات کروں گا، مغرب سب سے زیادہ بات ہیومن رائٹس کی کرتا ہے. سب سے زیادہ بات آج کے مغربی فلسفے کی بنیاد ہیومن رائٹس ہے. ہیومن رائٹس پہ سب سے زیادہ بات ہوتی ہے. میرا سوال یہ ہے، ہم بھی کہتے ہیں ہیومن رائٹس کی بات، لیکن اسلام کی بات زیادہ جامع ہے. اسلام حقوق اللہ کی بات بھی کرتا ہے، حقوق العباد کی بات بھی کرتا ہے. مغرب صرف حقوق العباد کی بات کرتا ہے. اللہ کو تو نظر انداز کر دیا، آؤٹ کر دیا اسے. یعنی کمال کی بات ہے یار، جن کے ساتھ رہتے ہیں ان کے حقوق تو ہے، جس نے پیدا کیا اس کا کوئی حق نہیں ہم پر. مغرب کی عقل کدھر چلی گئی ہے؟ دانش کہاں گئی ہے؟ جس نے پیدا کیا ہے، جو سب کچھ دے رہا ہے، جب کچھ سارا نظام اس کے کنٹرول میں ہے، اس کا حق کوئی نہیں. کہ میں نے 3-4 حوالے دیے ہیں کہ مغرب کے نظام تعلیم جتنا ہے وہ ٹھیک ہے، سائنس میں بھی بہت اونچا ہے، ٹیکنالوجی میں بہت اونچا ہے، اور ظاہر الحیات دنیا میں مغرب بہت آگے ہے. لیکن ظاہر الحیات دنیا میں ظاہر من الحیات دنیا کے ظاہر کی کچھ باتوں پر مغرب نے ترقی کی ہے. ہم ترقی کو مانتے ہیں، لیکن مغرب نے آخرت کو بھی نظر انداز کر دیا ہے، کسی بھی کام کے الٹیمیٹ نتیجے کو بھی نظر انداز کر دیا ہے، عدم توازن دنیا کو دیا ہے، دنیا کو ذہنی سکون سے محروم کیا ہے. اب دیکھیں ایک بات اور ذہن میں آ گئی ہے، یہ مغرب روحانیات سے کنارہ کش ہو گیا تھا. آج مغرب وجدانیات کی طرف واپسی کی بات کیوں کر رہا ہے بھائی؟ وجہ ٹائٹل بدلا ہے نا، وجدانیات. اور یہ بات بھی میں ضرور کہوں گا، مغرب نے روحانیات کی نفی کر کے سائیکالوجی کی اس کا قائم مقام بنانا چاہا، نفسیات کے ذریعے خلا پر کرنا چاہا، ناکام ہو گیا ہے. مغرب کا یہ تجربہ ناکام ہو گیا ہے کہ روحانیت کا خلا سائیکالوجی سے پورا کیا جائے، نہیں ہوا. آج مغرب کی لیڈرشپ کو وجدانیات کی بات کرنا پڑ رہی ہے. وجدانیات کیا ہے؟ وہی روحانیات. تو حضرات محترم، میں نے عرض کیا ہے کہ اسلامی تعلیمات میں جامعیت ہے. انسانی ضرورت دنیا کی، آخرت کی، معاشرتی، روحانی، جسمانی، معاشرتی، سماجی ہر ضرورت کی بات کرتا ہے. اور مغرب چند باتوں پر ترقی کر کے ساری دنیا پر اپنی ادھوری تعلیم، ادھورا فلسفہ اور ادھورا نظام مسلط کرنے کے درپے ہے. یہ ہے بنیادی فرق اسلامی تعلیمات میں اور مغربی تعلیمات. اللہ پاک ہمیں سیدھے راستے پر چلتے رہنے کی اور دنیا کی رہنمائی کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.